أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. صدق اللہ العظیم. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کی، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں میں بھی تمہارے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کروں گا. اور تم کہاں جا رہے ہو، کون سے راستے پر چل رہے ہو، اور ایمان لے کر آؤ جو کچھ بھی میں نے نازل کیا قرآن پاک کی صورت میں، قرآن کے اندر، جو تصدیق کرنے والی ہے تمہاری بھی، مصدقا لما معکم، جو تمہارے پاس ہے، یعنی اہل کتاب کی، تورات، انجیل، زبور وغیرہ کی، اور انبیاء علیہم السلام کی بھی. ولا تکونوا اول کافر بھی، سب سے پہلے کافر نہ بنو، سب سے پہلے کافر نہ بنو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری نشانیوں کے بدلے میں تھوڑا سے مال نہ خریدو، تھوڑے سے مال کے عوض میں میری نشانیوں کو، میری آیات کو نہ بیچو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، تم اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیوں نہیں ڈرتے، میری ذات سے کیوں نہیں ڈرتے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بنی اسرائیل کی سب سے پہلے نعمتوں کو ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن پاک کے اندر بنی اسرائیل کی قوم کو کیوں ذکر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف 4000 انبیاء علیہم السلام بھیجے. ابن کثیر کی روایت ہے. اور ایک اور جگہ میں نے پڑھا تھا جہاں پر لکھا تھا کہ 18,000 یا غالباً 24,000 انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجے. بنی اسرائیل کی طرف. اتنی بڑی قوم ہے بنی اسرائیل، اتنی بڑی قوم ہے بنی اسرائیل. اتنے نبیوں کا بھیجنا، یہی فضیلت ان کے لیے کافی ہے. لیکن میں بتاتا چلوں، ایک جگہ میں نے تحریر پڑھا تھا جہاں پر وہ شخص جو لکھنے والے نے، کاتب نے لکھا تھا کہ ہم سے زیادہ فضیلت بنی اسرائیل کی ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کے کھانے ان کے اوپر نازل فرمائے. قرآن پاک کے اندر ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے عالم پر ان کو فضیلت دی ہے. لیکن ان ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ الگ ٹھیک ہیں، لیکن میں صرف ایک نعمت بتا دیتا ہوں کہ جو ان ساری نعمتوں پر بھاری ہے، کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت ہو ہی نہیں سکتی. ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اٹھائی ہے، قیامت تک کے لیے اٹھائی ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ بنی اسرائیل میں کوئی گناہ کر لیتا تھا، ان کی توبہ کیا ہوتی تھی سب جانتے ہیں. ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے تو ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ میں تجھے معاف کر دوں گا، یا اللہ میری توبہ میں تجھے معاف کر دوں گا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ ایسا نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے جو کل قیامت والے دن جب ہر کوئی یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، میرا نبی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ارشاد فرما رہے ہوں گے یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب اے اللہ میری امت، میری امت، میری امت. ہوئے کیسا نبی اللہ نے دیا ہے، کیسا نبی اللہ نے دیا ہے. ہمیں قدر نہیں ہے، ہمیں قدر نہیں ہے، نہ ہمیں اپنے دین کی قدر ہے، نہ ہمیں اپنے اللہ کی پہچان ہے، نہ قرآن کی قدر ہے، نہ اپنے نبی کی قدر ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم، جو اتنی بڑی قوم تھی، سب سے بڑی قوم بنی اسرائیل گزری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی قوم کو ذکر کیا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نعمتیں کی. سب سے بڑی نعمت فرعون کے عذاب سے نجات دلائی. کیا کرتا تھا فرعون؟ 1 سال بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا. شروع میں تو کئی سال تک قتل کیا، پھر جب خدشہ ہوا کہ بنی اسرائیل کی نسل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، بچے بچیں گے نہیں، ہماری خدمت کون کرے گا، پھر کہا کہ 1 سال قتل کرو اور 1 سال جو ہے وہ زندہ چھوڑو.
اس کے بعد پھر 1 سال قتل کرنا شروع کیا اور 1 سال زندہ چھوڑنا شروع کیا۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کو دی ہے وہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے نجات دی۔ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ کتنی ذلت اور رسوائی والا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی بنی اسرائیل کو فرعون سے سمندر پار کرایا، سب سے بڑی نعمت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کے میوے بھیجے، جنت کے میوے، من اور سلوہ ان کے اوپر نازل ہوتا تھا۔ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جاری کیے۔ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو۔ یہ واحد قوم ایسی ہے جو جا کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتی تھی۔ یاد کرو اللہ کی نعمت کو۔ کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی ہیں، لیکن بنی اسرائیل قوم نافرمان بھی سب سے زیادہ گزری ہے، سب سے زیادہ نافرمان گزری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہ نعمتیں یاد کروا کے پھر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا ہے انہوں نے اس عہد کو یاد دلا رہے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، جو تم نے میرے ساتھ عہد کیا ہے نا کہ تیری مان کر زندگی گزاریں گے، تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں گے، آ جاؤ عہد پورا کرنے کا وقت ہے۔ اللہ نے تمہیں نعمتوں سے نوازا، اللہ نے تمہیں ہر قسم کے عذاب سے بچایا، آ جاؤ جو وعدہ تم نے کیا ہے اس کو پورا کرنے کا وقت ہے۔ اوفوا بعہدی، جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے نا اس وعدے کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، پھر اس وعدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے کی جو پھر میں نے تمہارے ساتھ وعدے کیے ہیں نا کہ جنت کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال کر دیں گے، دنیاوی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں چھٹکارا دے دیں گے، میں پھر اپنے وعدے پورے کروں گا، لیکن شرط یہی ہے ایمان۔ اوفی بعہدکم کا مطلب یہی ہے کہ ایمان کے ساتھ اللہ کی مان کر چلنے والے بن جاؤ، اللہ کی مان کر چلنے والے بن جاؤ۔ جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ سے وعدہ کرتا ہے، اللہ سے عہد کرتا ہے، یا اللہ تیری مان کر زندگی گزاروں گا، تیری مان کر زندگی گزاروں گا، تیرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ یہاں تو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے نا، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ مجھے بتاؤ ذرا ہم کتنی اللہ کی مان کر چلنے والے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آج پریشانیوں کے انبار، پریشانیوں کے جو مصیبتوں کے پہاڑ جو ہیں وہ ہمارے اوپر توڑے جا رہے ہیں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پھر اللہ تعالیٰ کہہ بھی رہے ہیں اس کے علاوہ تمہارے پاس راہ فرار نہیں ہے، کوئی راہ فرار نہیں ہے، اس کو تم نے قبول کرنا ہوگا، اس کو تم نے قبول کرنا ہوگا، یہی تمہارے لیے ذریعہ نجات ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں یاد دلا کر کہہ رہے ہیں جو وعدہ کیا تھا، کون سا وعدہ کیا تھا؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، کون سا وعدہ کیا تھا؟ ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں ذکر کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود تھا، اور وہ خود آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ طعن و تشنیع کیا کرتے تھے، لڑائی جھگڑے کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس پر ہم ایمان لا کر ساری دنیا فتح کریں گے۔ یہودی عیسائیوں کو کہا کرتے تھے، عیسائی یہودیوں کو کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس نبی پر ہم ایمان لا کر ساری دنیا جو ہے وہ فتح کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان لے کر آؤ، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، ایمان لے کر آؤ جو میں نے تمہاری طرف نازل کی ہے، جو تمہاری اپنی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تمہاری اپنی کتابوں کو ماننے والی ہے، سچ کہنے والی ہے کہ تورات بھی سچی ہے، انجیل بھی سچی ہے، زبور بھی سچی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سچے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سچے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام بھی سچے ہیں، سارے کے سارے انبیاء علیہم السلام برحق ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔
سب کو ماننے والی ہے، ایسی کتاب پر ایمان لے کر آؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس کا انکار کر کے سب سے پہلے کافر نہ بنو، سب سے پہلے کافر نہ بنو۔ اور وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میں نے جو نشانیاں بتائی ہیں اپنے نبی کی تمہاری کتابوں کے اندر، میں نے جو ذکر کیا ہے اپنے نبی کا، اپنے محبوب کا تمہاری کتابوں کے اندر، اس ذکر کو اور میرے محبوب کی نشانیوں کو چھپا کر، میرے محبوب کی نشانیوں کو چھپا کر دنیاوی مال و متاع خریدنے نہ لگ جانا، دنیاوی مال و متاع خریدنے نہ لگ جانا۔ جس طرح کہ آج کا ہمارا مسلمان بھی غافل ہے، جہاں کہیں بڑے کی بات آتی ہے وہاں کوئی قرآنی واعظ نہیں ہوتا، کوئی قرآنی آیت، کوئی وعید اس کے سامنے پیش نہیں کی جاتی، اور جہاں کہیں بیچارہ غریب ہو وہاں ساری کی ساری وعیدیں اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہیں۔ یہی ہمارا عدالتی نظام ہے، یہی ہمارا معاشرتی نظام بھی بنتا چلا جا رہا ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈرو اللہ کی ذات سے، اللہ کی ذات سے ڈرو، اللہ کی ذات ہی ہے جس سے ڈرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حساب تو چکتا کرنا ہے، دنیا میں نہ صحیح تو آخرت میں صحیح حساب چکتا ہوگا، ہر کسی کا ہوگا، ہر کسی کا ہوگا۔ جس نے جو بیج بویا ہے نا دنیا کے اندر، وہ فصل وہ کاٹے گا، وہ فصل کاٹے گا۔ کچھ تو ایسے ہیں جنہیں دنیا کے اندر ہی مل جاتی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے، آخرت میں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مان کر چلنے والے بنیں، نافرمانیوں سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔